چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یوٹیوب پر 70% لوگ 70% وہ کسی ویڈیو کو اس کے مواد کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس کے تھم نیل کو دیکھ کر کلک کرتے ہیں۔ یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک وائرل تھم نیل کے پیچھے کیا نفسیات کام کرتی ہے، اور سب سے اہم بات، اے آئی کو استعمال کر کے ایسے تھم نیل آئیڈیاز کیسے بنائے جائیں جو لوگوں کو کلک کرنے پر مجبور کر دیں۔ یہ گفتگو خاص طور پر ان تخلیق کاروں کے لیے ہے جو اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری ویڈیو تو بہت اچھی ہے لیکن اسے کوئی دیکھتا کیوں نہیں؟ اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے، جیسا کہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، کہ اس کا حل کوئی بہترین ڈیزائنر بننے میں نہیں ہے۔ اس کا حل صحیح سوچ اور حکمت عملی میں ہے۔ آج کی گفتگو اندازوں پر یا قسمت پر بھروسہ کرنے سے ہٹ کے ایک منظم طریقہ کار پر ہوگی۔ ہم سمجھیں گے کہ اے آئی کو ایک عام ٹول کے بجائے ایک اسٹریٹجک پارٹنر، یعنی ایک حکمت عملی بنانے والا ساتھی کیسے بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اندازوں کو سائنس سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ خیال پسند آیا۔ تو پھر سب سے پہلے اس سب سے بڑی غلط فہمی سے شروع کرتے ہیں جس کا ذکر ہمارے مواد میں ہے۔ زیادہ تر لوگ، اور سچ کہوں تو میں بھی، یہی سمجھتی تھی کہ ایک خوبصورت تھم نیل ہی کامیابی کی ضمانت ہے، ایک صاف ستھری دلکش تصویر۔ لیکن مواد کہتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ جی، یہ ایک بہت عام، یہ سوچ منطقی لگتی ہے، لیکن یہیں پر انسانی نفسیات کا ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق خوبصورتی پر تجسس یعنی کیوریوسٹی ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ آپ ایک خوبصورت تصویر جیسے کسی غروب آفتاب کی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ واہ کیا منظر ہے، اور پھر آپ آگے سکرول کر جائیں گے۔ تعریف تو ہوئی لیکن ایکشن نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ایک تجسس سے بھرپور تھم نیل آپ کو روک لیتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتا ہے، ایک خلا چھوڑتا ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک خوبصورت تصویر ایک بیان کی طرح ہے، جبکہ ایک تجسس سے بھرا تھم نیل ایک سوال کی طرح ہے۔ بالکل، اور انسانی دماغ کو سوالوں کے جواب تلاش کرنا پسند ہے۔ انسانی دماغ کو نامکمل معلومات، ادھوری کہانیاں یا بند ڈبوں سے نفرت ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یا آگے کیا ہوا، اور اس تجسس کو مٹانے کا واحد راستہ اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے۔ تو مقابلہ خوبصورتی کا نہیں بلکہ اس بات کا ہے کہ کون سا تھم نیل زیادہ طاقتور سوال پوچھتا ہے۔ یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اگر تجسس اتنا ہی اہم ہے تو سوال یہ ہے کہ اسے پیدا کیسے کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی فارمولا ہے؟ فراہم کردہ مواد کے مطابق ہر وائرل تھم نیل میں 3 بنیادی نفسیاتی عناصر ہوتے ہیں۔ پہلا ہے شدید جذبات، یعنی اسٹرانگ ایموشن، جیسے کسی چہرے پر شدید حیرت یا خوف یا بے پناہ خوشی۔ جی، اور اس کی وجہ خالصتاً حیاتیاتی ہے۔ انسانی دماغ لاکھوں سالوں سے دوسرے انسانوں کے چہروں کو پڑھنے کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ ہم جذبات کو الفاظ سے زیادہ تیزی سے پہچانتے ہیں۔ جب ہم اسکرول کرتے ہوئے ایک شدید جذبے والا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا الارم ہے جو کہتا ہے رکو، یہاں کچھ اہم ہو رہا ہے۔ یہ توجہ حاصل کرنے کا سب سے تیز ترین راستہ ہے۔ اچھا، تو پہلا عنصر ہوا جذبات، دوسرا ہے واضح بصری توجہ یعنی کلیئر ویژول فوکس۔ اس کا مطلب ہے کہ تھم نیل میں صرف ایک مرکزی خیال پر زور دیا جائے۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ مشہور تھم نیلز میں کافی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے وہ پہلے اور بعد میں والی تصاویر۔ کیا یہ اس اصول کے خلاف نہیں جاتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہ اس نقطے کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم ایک فوکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ایک چیز سے نہیں بلکہ ایک کہانی سے ہوتا ہے۔ پہلے اور بعد میں والے تھم نیل میں 2 تصویریں ضرور ہوتی ہیں، لیکن کہانی ایک ہی ہوتی ہے، تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن۔ فوکس انفرادی تصاویر پر نہیں بلکہ ان کے بیچ کے فرق پر ہوتا ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں سے بچا جائے جو اس مرکزی کہانی سے توجہ ہٹائیں۔ اگر آپ ایک ہی تھم نیل میں ایک حیران چہرہ، ایک پروڈکٹ اور 3 مختلف طرح کے متن ڈال دیں گے تو دیکھنے والے کا دماغ الجھ جائے گا۔
وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ کہاں دیکھنا ہے اور بس آگے بڑھ جائے گا۔ سمجھ گئی، یعنی فوکس خیال کا ہونا چاہیے، چیزوں کا نہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے طاقتور عنصر وہ ہے نامکمل کہانی، انفنش سٹوری۔ ایک ایسی تصویر جو ذہن کو خود کہانی مکمل کرنے پر اکسائے، جیسے کوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن وہ چیز فریم سے باہر ہے۔ بالکل، اسے نفسیات میں زائگارنک ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ انسان نامکمل کاموں یا کہانیوں کو مکمل شدہ کاموں سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ جب تھمب نیل ایک کہانی شروع کرتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کرتا تو وہ ہمارے دماغ میں ایک کھلی ہوئی فائل کی طرح رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایک باکس کھول رہا ہے اور اس کے چہرے پر شدید حیرت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں دکھایا جاتا کہ باکس میں کیا ہے۔ ہمارا دماغ چیخنے لگتا ہے، مجھے بتاؤ باکس میں کیا ہے، اور اس فائل کو بند کرنے کا واحد طریقہ کلک کرنا ہے۔ یہ تینوں عناصر، جذبات، واضح فوکس اور نامکمل کہانی مل کر ایک ایسا نفسیاتی جال بناتے ہیں جس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں نفسیات تو سمجھ آ گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جذبات، فوکس اور نامکمل کہانی کو استعمال کرنا ہے، لیکن یہ سب خود سے سوچنا یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہیں پر اے آئی کا کردار آتا ہے نا؟ جی بالکل۔ مواد میں اے آئی کو ہدایت دینے یعنی پرومپٹ لکھنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا ہے۔ غلط طریقہ تو سیدھا سا ہے کہ اے آئی سے کہا جائے مجھے یوٹیوب تھمب نیل کا آئیڈیا دو۔ اس سے آپ کو بہت عام سے نتائج ملیں گے۔ جی، کیونکہ آپ نے اے آئی کو کوئی سیاق و سباق یا سمت نہیں دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی شیف سے کہیں کہ کھانا بناؤ، وہ پوچھے گا کیا بناؤں، کس کے لیے، کیسا ذائقہ ہو۔ مواد میں جو صحیح پرومپٹ دیا گیا ہے وہ اے آئی کو صرف ایک حکم نہیں دیتا بلکہ اسے ایک مکمل بریف دیتا ہے۔ آئیے اس پرومپٹ کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اے آئی کو ایک کردار تفویض کیا جاتا ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں یو آر اے یوٹیوب CTR آپٹیمائزیشن ایکسپرٹ۔ تم یوٹیوب کلک تھرو ریٹ کو بہتر بنانے کے ماہر ہو۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس ایک جملے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے آپ اے آئی کو اس کے وسیع علم کے سمندر میں سے صرف متعلقہ معلومات پر توجہ مرکوز کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ اسے بتا رہے ہیں کہ اسے ایک عام تخلیق کار کی طرح نہیں بلکہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ اور مارکیٹنگ کے ماہر کی طرح سوچنا ہے۔ زبردست۔ اس کے بعد آپ اسے سیاق و سباق دیتے ہیں، اینالائز دس ویڈیو ٹاپک، اور پھر اپنی ویڈیو کا عنوان بتاتے ہیں۔ لیکن آخری حصہ سب سے اہم ہے، واضح ہدایات جو ہماری نفسیاتی گفتگو پر مبنی ہے۔ سجیسٹ 5 وائرل تھمبنیل کانسیپٹس ود ایموشنل فیس ایکسپریشن، ٹیکسٹ انڈر 4 words، ہائی کنٹراسٹ کلرز اینڈ کیوریوسٹی ڈریون ویژولز۔ یعنی 5 وائرل تھمبنیل کے تصورات تجویز کرو جن میں جذباتی چہرے کے تاثرات ہوں، متن 4 الفاظ سے کم ہو، رنگوں میں بہت زیادہ کنٹراسٹ ہو اور تجسس پیدا کرنے والے بصری عناصر ہوں۔ اب دیکھیں، یہ پرومپٹ اے آئی کو ایک عام جنریٹر سے ایک اسٹریٹجک کنسلٹنٹ میں بدل دیتا ہے۔ آپ اسے صرف یہ نہیں بتا رہے کہ کیا بنانا ہے، بلکہ آپ اسے یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیوں بنانا ہے اور کن اصولوں پر بنانا ہے۔ آپ نے اپنی ساری نفسیاتی تحقیق کو چند جملوں میں اے آئی کے لیے ہدایات بنا دیا ہے۔ یہ اے آئی کے استعمال کا اگلا درجہ ہے۔ یہ فرق واقعی بہت بڑا ہے۔ ایک عام مزدور سے کام لینے کی بجائے آپ ایک ماہر حکمت عملی ساز سے مشورہ لے رہے ہیں۔ اسی سے جڑی ایک اور پرو لیول ٹپ کا ذکر ہمارے مواد میں ہے جو مسٹر بیسٹ جیسے بڑے یوٹیوبرز استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک ہی ویڈیو کے لیے کبھی بھی صرف ایک تھمبنیل پر بھروسہ نہ کرو۔ بالکل، مواد میں مسٹر بیسٹ کا مشہور کال بھی ہے "If thumbnail fails, video fails"، یعنی اگر تھمبنیل ناکام ہوا تو ویڈیو ناکام۔ وہ ایک ویڈیو کے لیے درجنوں تھمبنیلز بنواتے اور ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ صرف رنگ یا تصویر بدلنا نہیں ہے، وہ مختلف جذباتی زاویوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اے آئی اس عمل کو، جسے A/B ٹیسٹنگ کہتے ہیں، ہر کسی کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کو تھوڑا عملی بنا کر دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہماری ایک ویڈیو کا موضوع ہے آپ کے فون کو تیزی سے چارج کرنے کے خطرات۔ اس کے لیے ہم مختلف جذباتی زاویوں جیسے حیرت، خواہش اور اصرار پر مبنی تھمبنیلز کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت اچھی مثال ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ حیرت یا شوق کے لیے
تھمبنیل میں ایک فون کی تصویر ہو سکتی ہے جس کی چارجنگ پورٹ پگھلی ہوئی ہو یا اس سے دھواں نکل رہا ہو، کلوز اپ شاٹ جس میں چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ہوں، اور متن صرف 2 الفاظ کا ہو سکتا ہے۔ یہ غلطی؟ ٹھیک ہے، اب خواہش کے زاویے سے کیا ہوگا؟ خطرے والی ویڈیو میں خواہش کا عنصر کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہاں آپ مسئلے کے بجائے حل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ تھمبنیل میں ایک چمکتا ہوا بالکل نیا فون دکھایا جا سکتا ہے جس کی بیٹری 100% ہو، ساتھ میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ، اور متن ہو سکتا ہے ہمیشہ 100%۔ یہ اس خواہش کو نشانہ بناتا ہے کہ ہماری بیٹری کبھی ختم نہ ہو۔ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ واہ، یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ اور اصرار کے لیے؟ اصرار کے لیے ہم ایک شخص کا کلوز اپ دکھا سکتے ہیں جو اپنے فون کی اسکرین کو بہت پریشانی سے دیکھ رہا ہے، لیکن اسکرین ناظرین کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے تاثرات ہیں، اور متن ہو سکتا ہے ایک خفیہ سیٹنگ۔ یہ فوری طور پر تجسس پیدا کرتا ہے کہ آخر اسکرین پر ایسا کیا ہے جو اسے اتنا پریشان کر رہا ہے۔ ایک ہی ویڈیو، 3 مختلف نفسیاتی ہکس۔ اے آئی آپ کو یہ تینوں آئیڈیاز منٹوں میں دے سکتا ہے۔ اور پھر آپ یوٹیوب کے ٹولز استعمال کر کے یہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے ناظرین ان میں سے کس پر سب سے زیادہ کلک کر رہے ہیں۔ اچھا، ان تمام مثالوں میں متن بھی موجود ہے۔ کیا تھمبنیل پر متن لکھنے کے بھی کوئی اصول ہیں؟ جی ہاں، اور مواد اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، جتنا کم اتنا بہتر۔ پہلا اصول، زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 الفاظ۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی تیزی سے سکرول کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس پورا جملہ پڑھنے کا وقت یا ذہنی توانائی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا اصول جو بصری ڈیزائن سے متعلق ہے وہ ہے موٹے یعنی بولڈ الفاظ اور بہت زیادہ کنٹراسٹ والے رنگ، تاکہ وہ فوراً نظر آئیں۔ بالکل، لیکن ایک تیسرا اصول ہے جسے اکثر لوگ، یہاں تک کہ بڑے تخلیق کار بھی، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تھمبنیل کو حتمی شکل دینے سے پہلے اسے اپنے فون پر ضرور دیکھیں۔ ایک ڈیزائن جو 27 انچ کی کمپیوٹر اسکرین پر بہت اچھا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے 6 انچ کی فون اسکرین پر بالکل ناقابل فہم نظر آئے۔ اور چونکہ زیادہ تر ویڈیوز فون پر دیکھی جاتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تصویر اور چہرے کے تاثرات کو 90% کہانی سنانی چاہیے۔ متن کا کام صرف اس کہانی کو ایک اضافی پنچ لائن دینا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر کامیابی کا کھیل صرف اچھی ویڈیو بنانے کا نہیں بلکہ پہلا تاثر قائم کرنے کا ہے۔ آپ کی ویڈیو کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس پر کلک ہی نہیں کرتا تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تھمبنیل آپ کے مواد کا گیٹ کیپر ہے۔ بالکل، اور اس مواد کا بنیادی سبق یہ ہے کہ ایک کامیاب تھمبنیل ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہے، چاہے وہ تصویر کے ذریعے ہو یا متن کے ذریعے۔ وہ دیکھنے والے کے ذہن میں ایک کھٹکا، ایک تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس باکس میں کیا ہے؟ یہ شخص اتنا حیران کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آپ یہ تجسس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انسانی دماغ جواب تلاش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور حکمت عملی یہ ہے کہ اے آئی کو صحیح سوال یعنی صحیح پرومپٹ دیا جائے تاکہ وہ ایسے تھمبنیلز تیار کر سکے جو دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ہزاروں سوالات پیدا کر دیں۔ ہم نے اب تک تھمبنیل کے آئیڈیا کو بنانے کی بات کی ہے، ہم نے نفسیات کو سمجھا اور اے آئی کو ایک حکمت عملی کاز کے طور پر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا، لیکن مواد اگلے قدم کی طرف بھی بہت واضح اشارہ کرتا ہے جو اس ساری بحث کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ان نفسیاتی طور پر تیار کردہ آئیڈیاز کو جو آپ نے چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی سے حاصل کیے ہیں، براہ راست مڈ جرنی، ڈالی یا لیونارڈو جیسے اے آئی امیج جنریٹرز میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی پورا عمل حکمت عملی سے لے کر حتمی تصویر تک مکمل طور پر اے آئی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو فوٹوگرافر، ماڈل یا گرافک ڈیزائنر کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ممکن ہے۔ یہ صرف تصور کی بات نہیں رہتی، بلکہ یہ شروع سے آخر تک اے آئی کی مدد سے تخلیق کی ایک بالکل نئی سطح ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اے آئی حکمت عملی بھی بنا سکتا ہے اور اسے عملی جامہ بھی پہنا سکتا ہے تو مستقبل میں انسانی تخلیق کار کا کردار کیا ہوگا؟ کیا اس کا کردار ایک تخلیق کار سے بدل کر ایک آرٹ ڈائریکٹر کا ہو جائے گا، جس کا کام اے آئی کے بنائے ہوئے بہترین آپشنز میں سے انتخاب کرنا اور انہیں بہتر بنانا ہے؟
یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل کی تخلیقی صلاحیت ٹولز میں مہارت حاصل کرنا نہیں، بلکہ صحیح سوالات پوچھنے کے فن میں مہارت حاصل کرنا ہے۔